اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ یہ منصورات کا سبق نمبر 16 ہے۔ ساعت مع الفضیل بن عیاض، فضیل بن عیاض کے ساتھ ایک لمحہ، ایک گھڑی۔ وعن الفضل بن الربیع قال حج امیر المؤمنین الرشید۔ فضل بن ربیع سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین ہارون رشید نے حج کیا۔ فأتانی فخرجت مسرعا فقلت، پھر وہ میرے پاس آئے تو میں جلدی سے نکلا۔ فقلت، اور میں نے کہا، یا امیر المؤمنین لو ارسلت الی اتیتک، اے امیر المؤمنین اگر آپ میرے پاس پیغام بھیج دیتے تو میں آپ کے پاس حاضر ہو جاتا۔ فقال ویحک قد حک فی نفسی شیء فانظر لی رجلا اسألہ۔ تو امیر المؤمنین ہارون رشید نے کہا، تمہارا ناز ہو، میرے دل میں ایک بات کھٹک رہی ہے۔ قد حک فی نفسی شیء، میرے دل میں ایک بات کھٹک رہی ہے۔ فانظر لی رجلا اسألہ، تو اگر آپ کی نگاہ میں کوئی ایسا شخص ہو جس سے میں اپنی بات پوچھ سکوں، یعنی مجھ کو کوئی ایسا شخص دکھائیے جس سے میں اپنی بات کو اس کے سامنے رکھ سکوں اور اس سے پوچھ سکوں۔ قلت، میں نے کہا، ہا ہنا الفضیل بن عیاض قال، یہاں فضیل بن عیاض ہیں۔ تو ہارون رشید نے کہا، امض بنا الیہ، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ فاتیناہ، تو جب ہم ان کے پاس آئے یعنی فضیل بن عیاض کے پاس، فاذا هو قائم یصلی یتلو آیۃ من القرآن یرددها، تو وہ کھڑے نماز میں قرآن کریم کی ایک آیت بار بار پڑھ رہے تھے، دہرا رہے تھے۔ تو وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن کریم کی ایک آیت بار بار دہرا رہے تھے۔ فقال، تو ہارون رشید نے کہا، اقرع الباب، دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ فقرعت الباب، تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فقال، تو فضیل بن عیاض نے کہا، من ھذا، تو فضیل بن عیاض نے کہا، یہ کون ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا، اجب امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کا جواب دیجئے، امیر المؤمنین کی حاضری پر لبیک کہیے۔ فقال ما لی ولی امیر المؤمنین، تو فضیل بن عیاض نے کہا، میرا اور امیر المؤمنین کا کیا تعلق ہے؟ ما لی ولی امیر المؤمنین، میرا اور امیر المؤمنین سے کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا، یعنی فضل بن ربیع کہہ رہے ہیں، فقلت، تو میں نے کہا، سبحان اللہ اما علیک طاعت، سبحان اللہ اما علیک طاعت، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، کیا اطاعت آپ پر ضروری نہیں ہے؟ اما علیک طاعت، کیا اطاعت آپ پر ضروری نہیں ہے؟ الیس قد رفع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، کیا نبی علیہ السلام سے مروی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس للمؤمن ان یذل نفسہ، مومن کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ فنزل، تو وہ چنانچہ وہ اترے، یعنی فضیل بن عیاض اترے۔ ففتح الباب، اور انہوں نے دروازہ کھولا۔
ثم ارتقى الى الغرفة، پھر وہ بالا خانے کی طرف چڑھ گئے۔ غرفتن یہ بالا خانے کو کہتے ہیں، حجرتن کسی بھی کمرے کو کہہ سکتے ہیں، نچلے کمرے کو۔ فأطفأ المصباح، پھر انہوں نے چراغ بجھا دیا، یعنی فضیل بن عیاض نے چراغ بجھا دیا۔ ثم التجأ إلى زاوية من زوايا البيت، پھر وہ گھر کے ایک گوشے میں پناہ گزی ہو گئے، پھر انہوں نے پناہ لی گھر کے گوشوں میں سے ایک گوشے کی طرف، یعنی وہ گھر کے کسی گوشے میں پناہ گزی ہو گئے۔ فدخلنا، تو ہم لوگ داخل ہوئے۔ فجعلنا نجول علیہ بأیدینا، اور ہم لوگ ٹٹولنے لگے اپنے ہاتھوں سے ان کو، اور ہم لوگ ان کو اپنے ہاتھوں سے ٹٹولنے لگے، یعنی ہم لوگ ان پر اپنے ہاتھوں کو گردش دینے لگے۔ لفظی ترجمہ ہے ہم لوگ ان پر اپنے ہاتھوں کو گردش دینے لگے، مراد ہے ڈھونڈنے لگے، تو ہم لوگ ان کو ٹٹولنے لگے۔ فسبقت كف هارون قبلي إليه، تو ہارون رشید کی ہتھیلی مجھ سے پہلے ان پر پڑ گئی۔ فقال، تو انہوں نے کہا، یعنی فضیل بن عیاض نے کہا، یا لہا من کفی، کیا ہتھیلی ہے، ہائے کیا ہتھیلی ہے، ما الینہا، کتنی نرم یہ ہتھیلی ہے، ان نجت غدا من عذاب اللہ عز وجل، لیکن اگر یہ ہتھیلی کل اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ جائے۔ فقلت فی نفسی، تو میں نے اپنے دل میں کہا، یعنی راوی کہہ رہے ہیں فضل بن عیاض کہہ رہے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا، لَيُكَلِّمَنَّهُ اللَّيْلَةَ بِكَلَامٍ نَقِيٍّ مِّن قَلْبٍ تَقِيٍّ فَقَالَ لَهُ، تو میں نے اپنے دل میں کہا آج رات کو امیر المؤمنین سے صاف گفتگو کریں گے، پرہیز دل کے ساتھ اور دل کے تقوی کے ساتھ۔ فقال له، تو انہوں نے ان سے کہا، یعنی فضیل بن عیاض نے ہارون رشید سے کہا، خذ لما جئناک له رحمک اللہ، آپ اپنا وہ موضوع اختیار کیجئے جس کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ فقال له خذ لما جئناک له رحمک اللہ، تو ہارون رشید نے فضیل بن عیاض سے کہا، خذ لما جئناک، آپ اپنا وہ موضوع اختیار کیجئے جس کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اللہ آپ پر رحم فرمائے، یعنی اسی موضوع کے متعلق بات کیجئے۔ فقال، تو فضیل بن عیاض نے کہا، ان عمر بن عبد العزیز لما أولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة فقال لهم، عمر بن عبد العزیز کو جب خلافت سپرد کی گئی، خلافت کی ذمہ داری دی گئی، تو انہوں نے سالم بن عبداللہ کو، محمد بن کعب القرظی اور رجا بن حیوہ کو بلایا۔ فقال لهم، اور عمر بن عبدالعزیز نے ان سے کہا، ان تینوں سے کہا، انی قد ابتلیت بهذا البلاء، میں اس آزمائش میں گھر گیا ہوں، فاشیروا علی، تو آپ حضرات مجھے مشورہ دیں۔ فعد الخلافة بلاء وعددتها انت واصحابك نعمة، تو انہوں نے یعنی عمر بن عبدالعزیز نے خلافت کو آزمائش شمار کیا، اور تم وعددتها، اور تم اور تمہارے چاہنے والوں نے خلافت کو نعمت سمجھ لیا ہے۔ فقال له سالم بن عبد اللہ، تو سالم بن عبداللہ نے کہا یعنی عمر بن عبدالعزیز سے، ان اردت النجاة غدا من عذاب اللہ
فصم الدنیا ولیکن افطارک من الموت۔ تو سالم بن عبداللہ نے کہا اگر آپ آئندہ کل یعنی روز محشر کے دن اللہ رب العزت کے عذاب سے نجات چاہتے ہیں تو آپ دنیا کا روزہ رکھ لیجئے اور آپ کی افطار موت سے ہو۔ وقال محمد بن كعب القرظي إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أبا وأوسطهم عندك أخا وأصغرهم عندك ولدا فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك۔ اور محمد بن کعب القرظی نے ان سے کہا اگر آپ اللہ کے عذاب سے نجات چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے بڑے لوگوں کو یعنی عمر دراز لوگوں کو آپ اپنے نزدیک باپ کی طرح سمجھیں، یعنی اگر آپ نجات چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے بڑے لوگ یعنی عمر دراز لوگ آپ کے نزدیک باپ ہوں اور درمیانی لوگ بھائی ہوں، ان میں جو چھوٹے ہیں کمسن ہیں آپ کے نزدیک لڑکے کی طرح ہوں۔ فوقر اباک تو آپ اپنے والد کا اعزاز کیجئے، واکرم اخاک اور اپنے بھائی کا اکرام کیجئے، یعنی جو باپ کے درجے میں ہیں ان کا اعزاز و اکرام کیجئے، جو بھائی کے درجے میں ہیں ان کی عزت اور ان کا اکرام کیجئے۔ وتحنن علی ولدک اور اپنے لڑکوں پر شفقت کیجئے، یعنی جو لڑکوں کے درجے میں ہیں ان پر شفقت کیجئے۔ وقال له رجاء بن حيوة إن أردت النجاة غدا من عذاب الله عز وجل فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك۔ وقال له رجاء بن حيوة اور رجا بن حیوہ نے کہا ان اردت النجاة غدا من عذاب اللہ عز وجل اگر آپ اللہ رب العزت کے عذاب سے نجات چاہتے ہیں ما فأحب للمسلمین ما تحب لنفسک تو آپ مسلمانوں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور ان کے لیے وہ ناپسند کرے جو آپ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ ثم مت اذا شئت پھر آپ جب چاہیں انتقال کریں، پھر جب چاہیں انتقال فرما جائیں۔ وإني أقول لك إني أخاف عليك أشد الخوف يوما تزل فيه الأقدام اور میں آپ سے کہتا ہوں وإني أقول لك اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں آپ پر بہت سخت ڈر رہا ہوں اس دن سے جس دن قدم پھسل جائیں گے۔ فهل معك رحمك الله من يشير عليك بمثل هذا تو کیا آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو مشورہ دے اس طرح مشورہ دے اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ فهل معك رحمك الله تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہے رحمك اللہ آپ پر اللہ رحم فرمائے، من یشیر علیک جو آپ کو مشورہ دے بمثل هذا اس طرح۔ فبكى هارون بكاء شديدا حتى غشي عليه تو ہارون رشید بہت تیز رو پڑے، بہت روئے یہاں تک کہ ان پر غشی یعنی بے ہوشی طاری ہو گئی۔ فقلت له ارفق بامیر المؤمنین تو میں نے ان سے کہا یعنی فضل بن ربی کہہ رہے ہیں میں نے فضیل بن عیاض سے کہا ارفق بامیر المؤمنین امیر المؤمنین پر رحم کیجئے۔ فقال تو انہوں نے کہا یا ابن ام الربیع تقتله انت واصحابک اے ابن ربیعہ کے بیٹے تم اور تمہارے ساتھی اس کو قتل کریں، وارفق به انا اور میں اس پر نرمی کروں۔ ثم افاق پھر جب وہ ہوش میں آ گئے زدنی رحمک اللہ فقال له تو انہوں نے یعنی ہارون رشید نے فضیل بن عیاض سے کہا فقال له تو انہوں نے ان سے کہا زدنی رحمک اللہ مزید اضافہ کیجئے اللہ آپ پر رحم فرمائے، یعنی مجھ کو اور نصیحت کیجئے اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ فقال یا امیر المؤمنین تو فضیل بن عیاض نے کہا یا امیر المؤمنین بلغنی ان عاملا لعمر بن عبد العزیز شکی الیہ فکتب عمر
تو فضیل بن عیاض نے کہا اے امیر المؤمنین مجھ کو عمر بن عبدالعزیز کے ایک گورنر کی خبر پہنچی ہے کہ اس گورنر کی ان کے پاس یعنی امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کے پاس شکایت کی گئی، شکیہ الیہ، تو اس کی شکایت عمر بن عبدالعزیز کے پاس کی گئی۔ فکتب عمر، تو عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا، یا اخی اذکرک طول سہر اہل النار فی النار مع خلود الابدی، اے میرے بھائی میں تم کو یاد دلاتا ہوں کہ جہنمی جہنم میں مسلسل طویل بے خوابی کے ساتھ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اس طرح بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اور اس طرح بھی، اے میرے بھائی میں تم کو طویل یاد دلاتا ہوں بے خوابی کا جہنم والوں کے ساتھ، جہنم میں جو بے خوابی جہنمیوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیش رہے گی۔ وَإِيَّاكَ أَن يُنصَرَفَ بِكَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَكُونُ آخِرَ الْعَهْدِ وَانْقَطَاعِ الرَّجَاءِ، اور اس بات سے ڈرتے رہو اور بچو اس بات سے ڈرتے رہو کہ کہیں تم کو اللہ کے پاس سے پھیر دیا جائے اس حال میں کہ تمہارا آخری وقت ہو اور امیدیں منقطع۔ اس طرح بھی وَإِيَّاكَ أَن يُنصَرَفَ بِكَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَكُونُ آخِرَ الْعَهْدِ وَانْقَطَاعِ الرَّجَاءِ، اور بچتے رہو اس بات سے کہ کہیں اللہ کے پاس، کہیں تم کو اللہ کے پاس پھیر نہ دیا جائے تو وہ آخری وقت ہو تمہارا اور امیدوں کا خاتمہ ہو جائے۔ قال، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا خط میں۔ قال، راوی فرماتے ہیں فلما قرأ الکتاب، تو جب اس نے خط پڑھا یعنی گورنر نے خط پڑھا، طوى البلاد حتى قدم على عمر بن عبد العزيز فقال له ما أقدمك، تو جب اس نے خط پڑھا فلما قرأ الكتاب، تو جب اس نے خط پڑھا طوى البلاد حتى قدم على عمر بن عبد العزيز، تو شہروں کو طے کرتا ہوا عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا وہ گورنر۔ فقال له، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے کہا ما اقدمک، کیا چیز تم کو لے کر آئی ہے، تم کیوں آئے ہو؟ قال، اس نے کہا خلعت قلبی بکتابک لا اعود الى ولایت ابدا حتی القى اللہ عز وجل، اس نے کہا آپ کے خط نے میرے دل میں گھبراہٹ پیدا کر دی ہے۔ خلعت قلبی بکتابک، آپ کے خط نے میرے دل میں گھبراہٹ پیدا کر دی ہے، اب میں واپس نہیں لوٹوں گا کبھی بھی عہدہ ریاست کی طرف یہاں تک کہ میں اللہ سے جا ملوں، یعنی میں کبھی بھی عہدہ ولایت کی طرف رجوع نہیں کروں گا، مرتے دم تک رجوع نہیں کروں گا، یعنی عہدہ ولایت، عہدہ ریاست جہاں کا وہ گورنر تھا وہاں میں کبھی نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میں اللہ رب العزت سے جا ملوں، اللہ تعالی میری جان نکال لیں، میں اس وقت تک واپس نہیں لوٹوں گا۔ محاوری ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں، میں کبھی بھی عہدہ ولایت کی طرف رجوع نہیں کروں گا، میں کبھی بھی عہدہ ولایت کی طرف مرتے دم تک رجوع نہیں کروں گا۔ قال، راوی فرماتے ہیں فبکا ہارون بکاء شدیدا، تو ہارون رشید بہت سخت روئے، بہت زیادہ رو پڑے۔ ثم قال له، پھر انہوں نے ان سے کہا، یعنی ہارون رشید نے فضیل بن عیاض سے کہا زدنی رحمک اللہ، مزید آپ اضافہ کیجئے، اللہ آپ پر رحم فرمائے، یعنی اور مجھے نصیحت فرمائیے۔ فقال، تو حضرت فضیل بن عیاض نے کہا یا امیر المؤمنین ان العباس عم المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ امرنی على امارة، فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان الامارة حسرة وندامة يوم القیامة، تو انہوں نے کہا یعنی فضیل بن عیاض نے اے امیر المؤمنین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا
حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو حکمرانی یعنی امارت کے عہدے پر منتخب فرما دیجئے، یعنی مجھے امیر بنا دیجئے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان الامارۃ حسرۃ وندامۃ یوم القیامہ، بے شک حکمرانی ولایت قیامت کے دن حسرت و ندامت بنے گی، یعنی یہ حکمرانی یا ولایت قیامت کے دن افسوس و پشیمانی اس کا ذریعہ بنے گی، افسوس و پشیمانی کا ذریعہ ہوگی۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا تَكُونَ أَمِيرًا فَافْعَلْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اگر آپ استطاعت رکھ سکیں، یعنی آپ کے اندر اتنی طاقت ہو تو آپ امیر نہ بنیں، ایسا کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، تو ایسا کر لیجئے، فَافْعَلْ، تو ایسا کر لیجئے۔ تو اگر آپ کے اندر اتنی استطاعت ہے کہ آپ امیر نہ بنیں تو ایسا آپ کر لیجئے۔ فَبَكَى هَارُونُ بُكَاءً شَدِيدًا، تو پھر ہارون رشید سخت تیزی سے رو پڑے۔ قال له زدنی رحمک اللہ، پھر ہارون رشید نے فضیل بن عیاض سے کہا آپ مزید اضافہ کیجئے، اللہ آپ پر رحم فرمائے، یعنی مزید مجھے نصیحت کیجئے۔ فقال یا حسن الوجہ یا حسن الوجہ انت الذي يسألك الله عز وجل عن هذا الخلق يوم القیامة، تو فضیل بن عیاض نے کہا اے خوبصورت چہرے والے، اللہ تعالیٰ تم سے قیامت کے دن اس مخلوق کے بارے میں سوال کرے گا، یعنی تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ تو اگر تم استطاعت رکھ سکتے ہو، یعنی اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو تم اس چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَقِيَ هَذَا الْوَجْهَ مِنَ النَّارِ فَافْعَلْ يَسْأَلُكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ هَذَا الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے قیامت کے دن اس رعایا تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال کرے گا۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر تمہارے اندر اتنی استطاعت ہو، طاقت رکھ سکتے ہو، ان تقی هذا الوجه من النار فافعل، کہ تم اس چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا سکو، فافعل، تو ایسا کر لو۔ وَإِيَّاكَ أَن تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ وَفِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ مِّن رَّعِيَّتِكَ، اور بچو اس بات سے کہ تمہاری صبح و شام اس حال میں ہو کہ تمہارے دل میں تمہاری رعایا کے کسی فرد کے متعلق کھوٹ ہو، کینہ ہو، دھوکہ ہو، اور بچتے رہو اس بات سے۔ وَإِيَّاكَ، اور بچتے رہو اس بات سے، أَن تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ وَفِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ مِّن رَّعِيَّتِكَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور بچتے رہو اس بات سے کہ تم صبح و شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں تمہاری رعایا کے کسی فرد کے متعلق کھوٹ ہو، غش، کھوٹ، کینہ۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من اصبح لهم غاشا لم يرح راحیت الجنت، جس شخص نے صبح کی اس حال میں کہ اس کے دل میں ان کے سلسلے میں، یعنی اس کی رعایا کے سلسلے میں دھوکہ کھوٹ رہا تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ فبكى هارون وقال له عليك دين، تو ہارون رشید رو پڑے، وقال له عليك دين، اور فضیل بن عیاض نے ہارون رشید سے کہا علیک دین، کیا تم پر کوئی قرضہ ہے، کیا تم قرض دار ہو؟ تو ہارون رشید کیا جواب دیتے ہیں؟ نعم دین ربی یحاسبنی علیہ، تو ہارون رشید نے کہا جی ہاں، میرے رب کا قرضہ ہے، وہ میرا محاسبہ کرے گا اس پر، یعنی مجھ سے مطالبہ کرے گا اس قرضے کے بارے میں۔ فالویل لی ان سألنی والویل لی ان ناقشنی، تو وہ میرے لیے ہلاکت ہے
اس وقت میرے لیے ہلاکت ہے اگر اس نے مجھ سے سوال کر لیا، تو میرے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے اگر اس نے مجھ سے پوچھ لیا، سوال کر لیا۔ والویل لی ان ناقشنی، اور میرے لیے تباہی ہلاکت ہے اگر اس نے مجھ سے بحث کی اس سلسلے میں کہ تم نے کیسا کیا کیا، حکومت میں تم نے کیا 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 ہے، اگر اس نے مجھ سے بحث کر لی۔ والویل لی ان لم الہم حجتی، اور میرے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے اگر میرے دل والویل لی ان لم الہم حجتی، اور میرے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے اگر میرے دل میں میری دلیل کوئی الہام نہ کی گئی، یعنی میرے پاس کوئی جواب نہ بن سکا، تب بھی میرے لیے ہلاکت ہے۔ ان لم الہم حجتی، میرے دل میں جواب یعنی میری دلیل الہام نہ کی گئی، یعنی میرے پاس کوئی جواب اگر نہ رہا تب بھی میرے لیے ہلاکت ہے۔ قال، تو ہارون رشید نے کہا انما اعنی دین العباد، دین العباد، انما اعنی دین العباد، انما اعنی دین العباد۔ ہارون رشید نے کہا میری مراد اس سے بندوں کا قرضہ تھا، یعنی بندوں کا قرضہ تھا۔ قال ان ربی لم یأمرنی بہذا، ہارون رشید نے کہا بے شک میرے رب نے مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا ہے۔ امر ربی ان اوحدہ واطیع امرہ، بلکہ اس نے مجھ کو حکم دیا ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسی کو ایک معبود مانوں، اس کے حکم کی اطاعت کروں۔ کیونکہ فقال عز وجل، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے رزق کا طلبگار نہیں ہوں، میں ان سے رزق نہیں چاہتا ہوں، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ ان یطعمونی، یعنی وہ مجھ کو کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ رب العزت خوب رزق دینے والا، زبردست، مضبوط، طاقتور ہے۔ فقال له هذه 1000 دینار، تو ہارون رشید نے فضیل بن عیاض سے کہا یہ 1000 دینار ہیں، یہ 1000 دینار ہیں، یہ 1000 اشرفیاں ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ خذها فانفقها على عيالك وتقو بها على عبادتك، خذها، ان کو لے لیجئے، ان کو قبول فرما لیجئے، اور ان دینار کو خرچ کریے اپنے اہل و عیال پر، اور اس کے ذریعے اپنی عبادت میں قوت حاصل کریے، یعنی اپنی عبادت کو پختہ کیجئے، اپنی عبادت کو اس کے ذریعے مضبوط کیجئے، یعنی اپنے اندر طاقت پیدا کریے ان اشرفیوں کے ذریعے، اور پھر اللہ تعالی مزید آپ عبادت میں جو ہے آپ کی قوت پیدا ہوگی، آپ دیر تک عبادت کر سکیں گے۔ فقال سبحان اللہ، تو فضیل بن عیاض نے کہا اللہ کی ذات پاک ہے، انا ادلک علی طریق النجاة وانت تکافئنی بمثل هذا، انا ادلک علی طریق النجاة وانت تکافئنی بمثل هذا، میں تم کو نجات کا راستہ بتا رہا ہوں اور تم مجھے اس جیسی یعنی دینار بدلے میں دے رہے ہو، اور تم مجھے اس جیسی چیز بدلے میں دے رہے ہو۔ سلمک اللہ ووفقک ثم صمت فلم یکلمنی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو توفیق دے، پھر وہ خاموش ہو گئے۔ ثم صمت فلم یکلمنی، پھر وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے ہم سے کوئی بات نہیں کی۔ سلمک اللہ ووفقک، اللہ تم کو سلامت رکھے اور تم کو توفیق دے، پھر وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی ہم لوگوں سے۔ فخرجنا من عنده، تو ہم لوگ ان کے پاس سے ہٹ کر باہر آ گئے، تو ہم لوگ ان کے پاس سے نکلے یعنی نکل کر باہر آ گئے۔ فلما سرنا علی الباب، تو جب ہم لوگ دروازے پر پہنچے،
قال ہارون رشید نے کہا ابا عباس اذا دلتنی على رجل فدلنی على مثل هذا، جب بھی ہارون رشید نے کہا جب اے ابو عباس، جب تم میری کسی شخص کی طرف رہنمائی کرنا تو اسی طرح کے شخص کی طرف میری رہنمائی کرنا. هذا سید المسلمین، کیونکہ یہ مسلمانوں کے سردار ہیں. یہ ابو عباس یعنی فضل بن ربیع کو کہہ رہے ہیں، یہ ان کی کنیت ہے. تو جب ہم لوگ دروازے پر پہنچے، ہارون رشید نے کہا اے ابو عباس، جب بھی تم میری کسی شخص کی طرف رہنمائی کرنا تو اسی شخص کی طرح میری رہنمائی کرنا، اسی شخص کی طرف میری رہنمائی کرنا، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے سردار ہیں. فدخلت علیہ امرأۃ من نسائہ فقالت، تو اسی اثنا میں، تو اسی درمیان ان کے پاس یعنی فضیل بن عیاض کے پاس ان کی خواتین میں سے، ان کی بیویوں میں سے کوئی بیوی آئی، ان کی خواتین میں سے کوئی خاتون ان کے پاس آئیں. یا هذا قد ترى ما نحن به من ضيق الحال، اور انہوں نے کہا فقالت، اور انہوں نے کہا اے شخص، فقالت، تو انہوں نے کہا یعنی فضیل بن عیاض سے، یا هذا قد ترى ما نحن به من ضيق الحال، اے شخص جس تنگ دستی میں ہم ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں، آپ خوب جانتے ہیں. فلو قبلت هذا المال فتفرجنا به، تو اگر آپ یہ مال قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں اس سے فراخی حاصل ہو جاتی ہے. تو اگر آپ اس مال کو قبول کر لیں تو ہمیں اس کے ذریعے فراخی حاصل ہو جائے گی. فلو قبلت هذا المال فتفرجنا به، تو اگر آپ اس مال کو قبول کر لیں یعنی ان 1000 دینار کو قبول کر لیں تو ہم اس کے ذریعے فراخی حاصل کر لیں گے. فقال لها، تو فضیل بن عیاض نے کہا اپنی خاتون خانہ سے کہا، تو فضیل بن عیاض نے اپنی خاتون خانہ سے کہا میری مثال مثلی ومثلکم کمثل قوم لهم بعیر یأکلون من کسبه فلما کبر نحروه فأکلوا لحمه. فقال لها، تو فضیل بن عیاض نے اپنی خاتون خانہ سے کہا یعنی جو ان کے پاس آئی تھی، مثلی ومثلکم، میری مثال اور تمہاری مثال اس ایک قوم کی طرح ہے جس کا ایک اونٹ ہو، پھر وہ اس کی کمائی سے وہ لوگ کھاتے ہوں، تو جب وہ بوڑھا ہو جائے تو اس کو ذبح کریں اور اس کے گوشت کو وہ لوگ کھائیں. فلما سمع ہارون هذا الكلام قال، تو جب ہارون رشید نے اس بات کو سنا، قال، ہارون رشید نے کہا ندخل فعسى ان يقبل المال، تو ہارون رشید نے کہا اب اندر داخل ہوں، چلو اب ہم لوگ اندر داخل ہوتے ہیں. ندخل، ہم لوگ داخل ہوں. فعسى، امید ہے، اب امید لگ رہی، یعنی کہہ رہے ہیں اب امید ہے کہ اب یہ مال، یہ رقم ہو سکتا ہے قبول کر لیں. ہم لوگ اندر چلیں، ہم لوگ اندر داخل ہوں، امید ہے کہ اب یہ مال قبول کر لیں گے. فلما علم الفضیل خرجا، تو جب فضیل بن عیاض نے جان لیا، جب فضیل ابن عیاض کو پتہ چل گیا تو وہ خود باہر آ گئے، یعنی جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اندر آنے والے ہیں تو وہ خود باہر آ گئے. فجلس فی السطح علی باب الغرفۃ، پھر وہ بالا خانے کے دروازے پر بیٹھ گئے، پھر وہ چھت میں بالا خانے کے دروازے پر بیٹھ گئے، یعنی بالا خانے کے دروازے پر بیٹھ گئے جو بالا خانہ چھت پر بنا ہوا تھا. فجاء ہارون فجلس الى جنبه فجعل يكلمه فلا يجيبه، تو ہارون رشید آئے اور ان کے یعنی فضیل ابن عیاض کے پہلو میں بیٹھ گئے. فجعل يكلمه فلا يجيبه، تو ہارون رشید فضیل بن عیاض سے بات کرنے لگے اور وہ یعنی فضیل بن عیاض ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے. ہارون رشید آئے، وہ ان کے پہلو میں بیٹھ گئے اور وہ بات کرنے لگے، لیکن فلا یجیبہ، فضیل بن عیاض ان کو کوئی جواب نہیں دے رہے تھے. فبینا نحن کذالک، تو
ہم لوگ اسی حال میں تھے اذ خرجت جاریۃ سوداء فقالت، ہم اسی حال میں تھے کہ ایک کالی باندی باہر آئی، فقالت، اور اس نے کہا، یا ھذا قد آذیت الشیخ منذ اللیلۃ، یا ھذا قد آذیت الشیخ منذ اللیلۃ، اے شخص یعنی اے جناب عالی، آپ نے شیخ کو رات سے ایذا رسانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یا ھذا قد آذیت الشیخ منذ اللیلۃ، اے شخص، اے جناب عالی، اے ہارون رشید، آپ نے شیخ کو رات سے پریشان کر رکھا ہے۔ فانصرف رحمک اللہ، تو اب آپ واپس چلے جائیے، فانصرف، اب آپ لوٹ جائیے جہاں سے آئے ہیں، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ فانصرفنا، تو ہارون رشید کہہ رہے ہیں ہم لوگ واپس آ گئے، فانصرفنا، تو ہم لوگ واپس آ گئے۔ یا ھذا قد آذیت الشیخ منذ اللیلۃ، اے شیخ، اے شخص، آپ نے رات سے شیخ کو پریشان کر رکھا ہے، تو آپ لوگ اللہ کے واسطے واپس ہو جائیے، اللہ آپ پر رحم کرے، یعنی اللہ کے واسطے اب واپس ہو جائیے۔ فانصرفنا، تو ہم لوگ واپس آ گئے۔